स्टूडेंट्स, नाउ इट इज़ अवर सेकंड लेक्चर ऑफ इंग्लिश। जैसा कि हमने पहले जो अपने लेक्चर में जो है वो स्टोरी शुरू की थी, विच नेम इज़ एलिफेंट एंड द मेन टॉपिक इज़ रिवेंज ऑफ एन एलिफेंट, कि हमने एक हाथी की कहानी हम पढ़ रहे थे, हाथी के इंतकाम की। और इसमें हमने जो है फर्स्ट 4 पैराग्राफ्स उनकी ट्रांसलेशन हमने कर ली थी। नाउ एट दिस टाइम आई एम गोइंग टू ट्रांसलेट द नेक्स्ट 4 पैराग्राफ्स ऑफ दिस स्टोरी। अब मैं आपको अगले 4 पैराग्राफ्स की स्टोरी जो कहानी है इसकी मैं ट्रांसलेशन आपको करवाने जा रही हूँ। नाउ लिसन टू मी केयरफुली स्टूडेंट्स। I was almost asleep again when through the chatter of the rain I heard a tiny fragile sound, a distant tinkling. कि मैं तकरीबन सो चुका था जब मैंने बारिश के शोर में एक बहुत ही कमज़ोर और नरम सी आवाज़ किसी फासले से आते हुए सुनी। It was far away but approaching steadily, and as it drew nearer I recognized the unmistakable ringing of an elephant's bell. ये आवाज़ अगरचे फ़िलहाल दूर थी, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता नज़दीक आ रही थी। और जो ही ये आवाज़ मेरे नज़दीक पहुंची तो मैं फ़ौरन पहचान गया कि ये एक हाथी के गले में जो एक घंटी बंधी हुई होती है, ये उसके बजने की आवाज़ है। Do you hear that? I whispered to the hissing oak. What is it? मैंने सरगोशी में हिसन ऑक से, जिसकी झोंपड़ी में मैं उस वक़्त सो रहा था, मैंने उससे पूछा, डू यू हेयर दैट? क्या तुमने कुछ सुना है? ये क्या है? इट इज़ द काउ शुअर डॉग। उसने कहा कि ये वो हथनी शुअर डॉग है। एन ऑसी नोन्स एन एलिफेंट्स बाय इट्स बेल। ऑसी नोन्स, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एलिफेंट राइडर या उर्दू में जिसे महावत कहते हैं वो होता है, और सिर्फ वो ही हाथी को उसकी बेल से, उसकी घंटी से पहचान सकता है। इट इज़ बाय फॉलोइंग दैट साउंड दैट ही लोकेट्स हिज माउंट एवरी मॉर्निंग आफ्टर इट्स नाइट लॉन्ग फॉरेजिंग इन द फॉरेस्ट। और इसी असूल के तहत वो तमाम महावत अपने हाथियों को उनकी आवाज़ों से पहचान लेते हैं जब वो रात भर जंगल में अपनी खुराक हासिल करने के बाद वापस आते हैं। Perhaps I ventured sure dog was panicked by the storm. Perhaps he managed to break loose of her fetters. उसने कहा कि मैं पहचान गया हूँ, शायद शुअर डॉग यानी जो वो हथनी है वो तूफ़ान से पैनिक हो गई, डर गई, और शायद उसने किसी भी तरह उसकी जो पहनी हुई ज़ंजीरें थीं उसने मैनेज कर लिया और उनसे उसने निजात हासिल कर ली। If she had broken loose, the hissing ox said, the chains would still be dragging on her feet. He paused to listen, but I hear no chains. No, she has been freed by a human hand. हिसन ऑक्स ने कहा कि अगर उसने अपनी ज़ंजीरों को हल्का कर भी लिया था तो फिर भी मुझे उसके पाँव के साथ बजी हुई ज़ंजीरों को ड्रैग करने की, घसीटने की आवाज़ जो है वो आनी चाहिए थी। फिर उसने कुछ सुनने के लिए थोड़ा सा तवक्कुफ़ किया, यानी वक्फ़ा दिया, मगर वो कहता है कि मुझे किसी ज़ंजीर की आवाज़ जो है वो नहीं आ रही। इट मीन्स, यानी इसका मतलब ये है कि उसे किसी इंसानी हाथ ने आज़ाद किया है। शी हैज़ बीन फ्रीड बाय अ ह्यूमन हैंड, उसे किसी इंसानी इंसानी हाथ ने आज़ाद किया है। बट हुज़ कुड दैट हैंड बी, आई आस्क्ड। मगर वो हाथ किसका हो सकता था, मैंने उससे पूछा। ही साइलेंस्ड मी एब्रप्टली विद अ रेज्ड हैंड। उसने मुझे फ़ौरन हाथ के इशारे से चुप करवा दिया। द बेल वॉज वेरी क्लोज नाउ एंड द हट वॉज शिवरिंग टू द एलिफेंट्स ट्रीड। अब जो है घंटी की आवाज़ वो बहुत करीब से आ रही थी, और जो हमारी झोंपड़ी है वो हाथी के पैरों से की धमक से कांपने लग गई थी। आई स्टेयर्ड टू मूव टूवर्ड्स द लैडर बट द हिसन ऑक पुल्ड मी बैक। नो, ही सेड, स्टे हियर। मैं फौरी तौर पर उस सीढ़ी की तरफ बढ़ा जो झोंपड़ी से नीचे उतरने के लिए थी, लेकिन हिसन ऑक ने मुझे पीछे खींच लिया और उसने मुझे मना किया। उसने कहा कि स्टे हियर, यहाँ ठहरो। नाउ द पैराग्राफ नंबर 6 स्टूडेंट्स। द नेक्स्ट मोमेंट द स्काई वाज स्प्लिट बाय लाइटनिंग। अगले ही लम्हे आसमान से बिजली चमकी। इन द मोमेंट्री ग्लेयर ऑफ दैट फ्लैट शीट ऑफ लाइट, और इस रोशनी की चादर में आई सा शुअर डॉग डायरेक्टली अहेड, moving towards the thigh with her head lowered and her trunk
curled under her lip. میں نے اس روشنی کی چادر میں اپنے بالکل سامنے شیرڈاک نومیس ہتھنی کو دیکھا جو کہ جھونپڑی کی طرف بڑھ رہی تھی. اس نے اپنا سر جھکایا ہوا تھا اور اس نے اپنی ٹرنک یعنی سونڈ کو اپنے ہونٹوں کے نیچے بالکل گول طریقے سے رکھا ہوا تھا. I jumped to my feet and began to shout in warning. تھیکن میکے تھیکن. میں جو ہے یہ دیکھ کر اپنی جگہ پہ اچھل پڑا اور میں نے فوری طور پہ اس نگران میکے تھیکن کو وارن کرنے والے انداز میں، اس کو کسی خطرے سے آگاہ کرنے والے انداز میں اس کو آواز دی. میکے تھیکن had already heard the bells, felt the tremor of the elephants approaching. Wait. میکے تھیکن جو ہے وہ پہلے ہی اس گھنٹی کی آواز کو سن چکا تھا اور اسے ہاتھی کے وزن سے جو تھرتھراہٹ پیدا ہو رہی تھی اس کو وہ پہلے ہی محسوس کر چکا تھا. A flame flickered in one of the thigh's window and the young man appeared on the veranda with a lantern in one hand and his hunting rifle in other. اور میں نے اب یہ دیکھا کہ اس کی جو جھونپڑی ہے اس کے بیچ میں آگ کا ایک شعلہ جو ہے وہ مجھے نظر آیا اور اس شعلے میں مجھے وہ نوجوان آدمی برآمدے میں اس طرح نظر آیا کہ اس کے ایک ہاتھ میں لالٹین تھی اور اس کے دوسرے ہاتھ میں اس کی شکار کرنے والی رائفل موجود تھی. 10 feet from the thigh, Sherdog came to a standstill. She lowered her head as though she were examining the structure. اب شیور ڈاگ جو ہے وہ 10 فٹ کے فاصلے پر آ کر، جھونپڑی سے 10 فٹ کے فاصلے پر آ کر رک گئی اور اس نے اپنا سر جو ہے اس طرح جھکایا ہوا تھا جیسے کہ وہ اس جھونپڑی کی ساخت کا جائزہ لے رہی ہو. شی واز این اولڈ ایلیفینٹ ٹریڈ ان دا ویز آف دا ورکنگ ہیئر. وہ ایک بوڑھی ہتھنی تھی جس کو ایک ہجوم کے ساتھ کام کرنے کی باقاعدہ ان طریقوں کی ٹریننگ دی گئی تھی اور وہ اس کام میں مہارت رکھتی تھی. سچ اینیملز آر اسکلڈ ان دا آرٹ آف ڈیمولیشن. اور اس طرح کے جانور ہوتے ہیں وہ عمارتوں کو ڈھانے میں بہت مہارت رکھتے ہیں. It takes them no more than a glance to size up a dam of snagged wood and pick the point of attack. اور ایسے جانوروں جو ہوتے ہیں وہ اپنے ہدف پہ جس پہ اس نے حملہ کرنا ہوتا ہے اس کے لیے ان کا اس ہدف پہ ایک نظر ڈالنا ہی کافی ہوتا ہے. یعنی جہاں انہوں نے حملہ کرنا ہوتا ہے اس پہ وہ ایک نظر ڈالتی ہیں اور انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی مخصوص جگہ پر حملہ کیسے کرنا. میکے تھیکن fired just as Sherdog began her charge. She was so close now that he could not miss. He hit her exactly where he had aimed, in her most vulnerable spot between ear and eye. اور میکے تھیکن جو تھا اس نے فوری طور پر شیور ڈاگ پہ فائر کھول دیا، اس پہ گولی چلا دی جو ہی اس ہتھنی نے اپنے جسم کو آگے کی طرف موو کیا. اور وہ ہتھنی اب اس کے اتنے قریب تھی کہ تھیکن کا نشانہ جو ہے وہ کسی بھی صورت خطا نہیں ہو سکتا تھا اور اس نے ایگزیکٹلی اس کے بہت ہی حساس جسم کا جو حساس ترین حصہ ہوتا ہے یعنی کان اور آنکھ کے بیچ کے حصے میں اس نے اس کے اوپر گولی چلائی. But the momentum of Sherdog's charge carried her forward even as she was dying on her feet. مگر شیور ڈاگ کا وہ لمحہ جب اس نے اپنا جسم آگے کی طرف بڑھایا وہ بہت ہی پرفیکٹ تھا. She took hit the thigh exactly where she had aimed at the junction of the two cross beams that held it together. لیکن وہ ہتھنی بہت جو ہے وہ اپنی صلاحیتوں میں کامل تھی. اس نے اپنے گرتے ہوئے جسم کے ساتھ بالکل وہاں پہ نشانہ لگایا، وہاں پہ حملہ کیا جہاں وہ نشانہ اس نے باندھا ہوا تھا. وہ دو بیم جھونپڑی کو جوڑنے والے تھے ان کے اوپر اس نے اپنے جسم کو گرایا. The structure appeared to explode with logs and beams and dead flying into the air. اور جو جھونپڑی کا ہے وہ اسٹرکچر وہ تباہ ہو گیا اور اس میں جو سارے اس کے تمبو اور جو لاگس درختوں کے تنے استعمال ہوئے ہوئے تھے وہ ہوا میں اڑنے لگے. میکے تھیکن was catapulted to the ground over Sherdog's head. Sherdog turned now until she was facing the assistant's prone body. Then very slowly she allowed her dying weight to go crashing down on him, head first, her weight rolling over in a circular motion. اب میکے تھیکن جو ہے وہ کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو اس سے زمین پہ گرنے سے بچا نہیں سکا
اس ہتھی نے اپنے جسم کو گرتے گرتے بھی گول دائرے کی صورت میں اس طرح گھمایا کہ میکے تھیکن جو ہے وہ اس کا نشانہ بن گیا۔ I threw myself down the hut ladder with the hessian oak close behind me۔ اب میں نے فوری طور پر جھونپڑی کی سیڑھیوں سے چھلانگ لگا دی اور ہیسن اوک جو تھا وہ میرے پیچھے تھا۔ رننگ ٹورڈز دا تھائی آئی اسٹمبلڈ ان دا ڈارکنیس، کہ جب میں جھونپڑی سے نیچے کی طرف اترا تو مجھے اندھیرے میں ٹھوکر لگی، اینڈ فیل، اور میں گر گیا، فیس فرسٹ آن دا مڈ، اور سب سے پہلے میرا چہرہ مٹی میں زمین پہ گرا۔ دا ہیسن اوک واز ہیلپنگ می اپ وین اے بولٹ آف لائٹنگ اسپلٹ دا اسکائی۔ اب ہیسن اوک جو ہے وہ مجھے اٹھانے میں میری مدد کر رہا تھا کہ ایک دم آسمان سے بجلی چمکی۔ سڈنلی ہی لیٹ گو آف مائی ہینڈ اینڈ ان لوزڈ اے ہاریس اسٹرمنگ شوٹ۔ اچانک اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور وہ بڑے اضطجاب کی حیرت کی حالت میں چلایا۔ وٹ از اٹ؟ آئی سیڈ۔ وٹ ڈڈ یو سی؟ یہ کیا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا، تم نے کیا دیکھا؟ لک ڈاؤن ایٹ دا گراؤنڈ، دیکھو نیچے زمین کی طرف دیکھو۔ لائٹننگ فلیشڈ اگین اینڈ آئی سا ڈائریکٹلی اہیڈ آف می دا ہیوج اسکالپڈ مارک آف شیو ڈاگز فیٹ۔ اسی وقت دوبارہ سے بجلی چمکی اور میں نے اپنے بالکل سامنے جو ہے وہ شیو ڈاگ کے پیروں کے نشان دیکھے، بٹ بسائڈ اٹ واز اے اسمالر امپریشن، curiously shapeless, almost oblong۔ What is it? I said. What made that mark? لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس کے پیروں کے نشان کے ساتھ ساتھ ایک بہت عجیب سا نشان جو ہے وہ مجھے وہاں پہ نظر آیا۔ میں نے پوچھا کہ یہ نشان کس چیز کا ہے؟ It is a footprint, he said, human۔ اب ہیسن اوک نے آگے سے جواب دیا کہ یہ ایک پاؤں کا نشان ہے، مگر یہ کسی انسان کے پاؤں کا نشان ہے۔ اسٹوڈنٹ، اٹ از دا اینڈ آف آور ٹوڈے اسٹوری۔ بچوں، آج کی ہماری یہ اسٹوری جو ہے یہ یہاں پہ اس کی ٹرانسلیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ کائنڈلی اسے آپ 2 سے 3 بار خود گھر میں بیٹھ کے ریوائز کیجئے گا تاکہ آپ اسے اچھی طرح سمجھ سکیں۔ تھینک یو۔